صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ CEO صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس طرف متوجہ ہوں۔ چیئرمین صاحب جب بیٹھتے ہیں بیٹھیں گے، لیکن تب تک کیا ہوگا؟ میتیں کہاں جائیں گی؟ ان کے اخراجات کیسے ہوں گے؟ ان کے لیے کیا 1-1 روپیہ 2-2 روپیہ 10-10 روپیہ چندہ کیا جائے گا؟ یہ میتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔ تو CEO صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ فوری اس کی طرف توجہ دیں اور اس پر ایکشن لیں۔ مثانے کی پتھری کا کامیاب علاج۔ کتنی ہی بڑی سائز کی پتھری ہو، دواؤں سے خارج ہو جاتی ہے، آگے بڑھنے کے چانسز بھی نہیں ہوتے۔ کمر کا درد، جوڑوں کے درد کا مناسب قیمت پر علاج کیا جاتا ہے، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آل انڈیا صوفی علماء کونسل پچھلے 3 سال سے وقف بورڈ کے دھاندلیوں کے متعلق آواز اٹھاتے آیا ہے اور انشاءاللہ اٹھاتا رہے گا کہ کس طرح وقف بورڈ میں دھاندلیاں کی جاتی ہے۔ شمس آباد کے علاقے حمید اللہ نگر کی درگاہ کا متولی بننے کی خاطر ایک شخص نے وقف بورڈ کے 2 ارکان اور چند ملازمین کو بھاری رشوت دی ہے۔ اس بات کا انکشاف خود وقف بورڈ کے ایک ملازم نے کیا ہے۔ اس ملازم نے سیکریٹری اقلیتی بہبود احمد ندیم کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے اس پورے معاملے کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دستگیر نامی ملازم نے پہلے رخصت لی، بعد میں اس نے نوکری سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ وقف بورڈ کے ذرائع نے بتایا کہ 25 لاکھ روپے سے زائد رشوت لی گئی۔ بورڈ کے ارکان اور ملازمین نے درگاہ کی تولیت اس شخص کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اچانک اعلامیہ جاری ہونے کی وجہ سے بورڈ کا آخری اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ دستگیر نامی ملازم نے اس بات کا انکشاف کیا اور اس نے سیکریٹری کو مکتوب میں یہ لکھا ہے کہ پورے معاملے میں بورڈ کے 2 ارکان کے علاوہ رنگا ریڈی کے انسپکٹر آڈیٹر ملوث ہیں۔ واضح ہے کہ وقف بورڈ میں ایسے کئی دھاندلیاں اس سے قبل بھی پیش آئے ہیں۔ بورڈ میں بدعنوانیوں کی جامع تحقیقات ضروری ہے۔ تحقیقات کے ذریعے ہی بعض ارکان اور ملازمین کی کالی کرتوتوں کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حمید اللہ پور کی درگاہ کا جو مسئلہ ہے، اس میں متولی کے لیے 25 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، جس میں کئی وقف بورڈ کا عملہ بھی رشوت خوری میں ملوث رہا، اور اس بات کی وضاحت سابقہ چیئرمین محمد سلیم صاحب کے سامنے واضح کر دی گئی تھی، ویڈیو بھی پیش کیا گیا تھا، لیکن محمد سلیم صاحب نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ نہ سلیم صاحب اس پر ایکشن لیے، نہ کوئی اس پر بات واضح ہوئی، بس وہیں پر اس کو دبا دیا گیا۔ کئی معاملات زمینوں کے مسئلے میں سلیم صاحب خود ملوث تھے، اس لیے وہ اسٹاف کو بھی کچھ نہیں کیا۔ سلیم صاحب 5 سال جو بیٹھے، پورے اسٹاف کو انہوں نے رشوت خور بنا دیا۔ اب چونکہ دستگیر صاحب جنہوں نے رشوت لی اور خود ناموں کی فہرست احمد ندیم صاحب کو پورے رشوت خوروں کے ناموں کی فہرست پیش کی گئی، اب احمد ندیم صاحب اس پر کیا ایکشن لیتے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ نیوز کہ وہ دستگیر صاحب جو تمام رشوت خوروں کی فہرست بنا کر احمد ندیم صاحب کو پیش کیے اور اپنی نوکری سے استعفیٰ بھی دے چکے ہیں، اب وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے چیئرمین صاحب فاروق حسین صاحب سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس بات پر ایکشن لیں، اور ان سے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بات پر وہ آگے آئیں گے اور اپنے اسٹاف پر خاص نظر رکھیں گے، کیونکہ اسٹاف جو وقف بورڈ کا عملہ ہے وہ رشوت خوری میں اس قدر ملوث ہے کہ نیچے چپراسی سے لے کے اوپر تک بڑے سے بڑے پوسٹ پر بیٹھنے والا بھی رشوت خور ہے۔ اور انشاءاللہ ہم فاروق حسین صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ وقف بورڈ کے پورے عملے پر نظر رکھتے ہوئے ان کو صاف کریں گے، رشوت خوروں کو ہٹائیں گے یا ان کو تنبیہ کریں گے، ان کو وارننگ دے کر ان کی نوکریوں کو سدھاریں گے، انشاءاللہ ہم ان سے امید رکھتے ہیں۔ اب دوسری بات دیکھیے، وقف بورڈ سے غریب میتوں کے لیے 5,000 روپے دیے جاتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب فون کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بولے۔ ہلو، میں ستار بات کر رہا ہوں۔ جی بولے۔ یہ جامع مسجد کے پیچھے ایک جنوں کا انتقال ہو گیا۔ جی تو یہ وقف بورڈ کا ہی کال ہے نا جو کرنا ہے؟ جی جی ہاں، وہ انہوں یہاں رہتے تھے، جی تو منگتے ہوئے کھاتے ہوئے رہتے تھے، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ چیئرمین صاحب نہیں ہے نا صاحب، ہمارے چیئرمین صاحب نہیں ہے ہمارے،
जी उन्हों टर्म हो गया ना उनका, तो क्या है, चेक पे साइन नहीं हुआ अभी। नए चेयरमैन साहब आएंगे, जो भी आएंगे, उन्होंने साइन करे बाद हमारे भी फंड आएगा, उसके बाद ही दिया जा सकता हो। अच्छा, ये जी, फिर मैयत का कैसा करना अभी? उनके कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है कोई भी। नहीं है, कोई भी नहीं है उनके। जी, अब आप लोगों ने देखना पड़ता सब। वक्फ बोर्ड से कुछ भी पैसे वगैरह कुछ मदद नहीं मिलती क्या? जी जी, मिलती थी, बराबर मिलती थी। अभी वो क्या है बोले तो चेयरमैन सब नहीं है हमारे अभी। अच्छा अभी टर्म खत्म हुआ ना उनका, अभी जो अगले चेयरमैन जो भी आएंगे, अभी इलेक्शन है अभी चेयरमैन के। वो इलेक्शन हुए बाद जो सीट पे बैठे उन्होंने चेक पे साइन करे तो हमारे फंड आता, उसके बाद हम कंटिन्यू में रहते सर। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है, अच्छी बात है, शुक्रिया। और ये बात वाज़ेह बता दी जा रही कि नहीं, चेयरमैन साहब नहीं होने की वजह से साइन नहीं हुआ, पैसे नहीं होंगे। अब लावारिस जो मैयतें हैं, जिसको भी मैयतें हैं, वो बस्ती वाले करें। हमारे सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल साहब पीए से बात करते हैं, जाहिद से जो है, ये जाहिद से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कौन है जिन्होंने ये कहा है कि पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। पैसे तो दिए जा रहे हैं, जाहिद साहब का ये कहना है। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या है जाहिद भाई, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे क्या था, वो मैयतों के पैसे बंद कर दिए बोल के सुना मैं। नहीं, कौन बोले आपको? हाँ, नहीं बंद करे। पैसे दे रही। दे रहे हैं। मैं आपको एक ऑडियो क्लिक डालूं सबूत, डालो फिर डालो। वो हेल्पलाइन पे कौन है, जरा बात करो आप उनसे। ठीक है, मेरे को डालो आप। अभी डाल रहा हूँ मैं आपको। खुला बोल दे रहे हैं, चेयरमैन नहीं है, दस्तखत नहीं है, पैसे नहीं मिलते बोल के। गलत बात है, हाँ, गलत बात है। और वहां से दफ्तर से भी फोन आया मेरे को, लोग खाली जा रहे हैं बोल के। और एक साहब जो है ना बात करे अभी, हाँ, उनके ऑडियो क्लिक मैं आपको डाल रहा हूँ मैं। ठीक है। जब ऑनलाइन आप हम फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि पैसे नहीं दिए जाएंगे, बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। देखिए ये बात जो लोगों ने फ़ोन की ऑनलाइन पर, वो क्या कहते हैं। देखिए इन तमाम बातें, जैसे वक्फ बोर्ड का अमले का जो रिश्वतखोरी का मसला है, और ये मैयतों की का जो मसला है, मैं जो है फ़ारूक हुसैन साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इस पर एक्शन लें। और ख़ुसूसन अब देखिए चेयरमैन साहब फ़ारूक हुसैन साहब तो अभी सीट पर नहीं आए हैं, पैसे रोक दिए गए हैं। मैं ख़ुसूसन सीईओ साहब से मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो इस तरफ मुतवज्जे हों। चेयरमैन साहब जब बैठते हैं बैठेंगे, लेकिन तब तक क्या होगा, मैयतें कहाँ जाएंगी, इनके अखराजात कैसे होंगे, इनके लिए क्या 1-1 रुपया 2-2 रुपये 10-10 रुपये चंदा किया जाएगा, या मैयतों के साथ खिलवाड़ होगा। तो सीईओ साहब से मैं ख्वाहिश करता हूं कि फौरी इस एक्शन की इसकी तरफ तवज्जो दें और इस पर एक्शन लें।